کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک پراسرار رومانوی اور تیومالائی مقام کا تصور آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ کوئی جغرافیائی مقام نہیں بلکہ کوئی داستانوی شہر ہے جو کہیں صحرائے اعظم میں تھا اور صرف افسانوی سفرناموں کی زینت تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹمبکٹو افریقی ملک مالی میں پتھر اور گارے سے بنی عمارتوں کا ایک شہر ہے جہاں ہماری اور آپ ہی کی طرح انسان رہتے ہیں۔ 1280 سے 1337 تک منسا موسا ٹمبکٹو کا راجا تھا۔ منسا موسا اتنا دولت مند تھا کہ جتنا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے پاس 4 لاکھ ملین امریکی ڈالر کے برابر دولت تھی۔ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ ان کے پاس 1,06,000 ملین امریکی ڈالر دولت ہے۔ منسا موسا کے پاس اس سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ منسا موسا کو تاریخ میں اب تک کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ منسا موسا کی زندگی سے متعلق جو دلچسپ داستان ہے وہ ان کا مکہ کا سفر ہے۔ یہ 1324 کی بات ہے۔ قصہ یہ ہے کہ اس کے سفر میں 60,000 افراد شامل تھے۔ 100 اونٹوں پر مشتمل کاروان جن میں سے ہر ایک اونٹ پر تقریباً 300 پاؤنڈ سونا لدا ہوا تھا۔ نائجیریا، موریتانیہ، الجزائر، قاہرہ اور مدینہ سے ہوتا ہوا مکہ پہنچا۔ یہ لوگ جہاں سے گزرتے وہاں اس کے کاروان کا دیدار کرنے والے افراد کے درمیان سونا تقسیم کیا جاتا۔ مورخین اور اقتصاد دانوں کا ماننا ہے کہ اس کے سفر مکہ نے دنیا کی معیشت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ موسیٰ نے وہاں سے بہت زیادہ سامان خریدا جس سے مہنگائی بڑھ گئی اور دنیا میں سونے کی گردش میں اضافہ ہوا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنی دولت ہو جس سے دنیا کا اقتصادی نظام بدل کر رہ جائے؟ کہا جاتا ہے کہ منسا موسا ہر جمعے ٹمبکٹو میں ایک نئی مسجد تعمیر کراتا تھا۔ اسی کے دور میں مشہور سنکور یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اگلے کئی 100 سالوں تک یہ شہر اسلامی تمدن اور ادب کا مرکز رہا۔ ساؤتھ افریقہ اور مالی کے پروجیکٹس پر کام کرنے والے کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کے ڈاکٹر شمال جیفی اس زمانے کی کچھ نادر تحریروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تحریریں عرب اسکالرز کا کام ہے، لیکن نہیں، یہ افریقیوں کا کام ہے۔ ٹمبکٹو اس زمانے میں سونے اور نمک کی تجارت کا مرکز تھا۔ منسا موسا بھی سونے اور نمک کے کاروبار سے وابستہ تھا۔ آج کا ٹمبکٹو اتنا امیر نہیں اور نہ ہی وہاں وہ چہل پہل ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ ٹمبکٹو میں 3 بڑی مساجد، جامع مسجد، سیدی یحییٰ مسجد، سنکورے مسجد، دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی مسلسل مرمت ہوتی رہتی ہے اور انہیں ریت سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ مسجد جینے یعنی گریٹ ماسک آف جینے کچی اینٹوں سے تعمیر کردہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے جو مالی کے شہر جینے میں قائم ہے۔ اس مقام پر پہلی مسجد 13ویں صدی میں قائم کی گئی تھی، جبکہ موجودہ تعمیر 1907 سے موجود ہے۔ سال بھر کی موسمیاتی تبدیلیوں سے مسجد کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کے لیے ایک سالانہ تہوار منعقد کیا جاتا ہے۔ اس تہوار میں کئی روز سے تیار کیا گیا گارا مسجد کی دیواروں پر لیپ دیا جاتا ہے۔ مسجد جینے کو افریقہ کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 1988 میں اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا۔ مالی مغربی افریقہ کا خشکی سے محصور ملک ہے جس کی سرحدیں شمال میں الجزائر، مغرب میں نائجر، جنوب میں برکینا فاسو، آئیوری کوسٹ، گنی اور جنوب مغرب میں سینیگال اور موریتانیہ سے ملتی ہیں۔ شمال میں ایک سیدھی لکیر صحرائے اعظم صحارا پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ 4,78,841 مربع کلومیٹر ہے۔ مالی 68 سال تک فرانس کی کالونی رہا اور 1960 میں آزادی حاصل کی۔ مالی کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ اس کے علاوہ مالی اور دوسری 40 زبانیں بھی یہاں بولی جاتی ہیں۔ مالی کی کل آبادی 20 کروڑ 16 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ 98% آبادی مسلمان ہے۔ بماکو مالی کا دارالحکومت ہے۔ بمبارا زبان میں مالی کا مطلب دریائی گھوڑا ہے۔ مالی کے ڈوگون قبائل 60 سالوں میں ایک بار سیگوئی فیسٹیول مناتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے طویل مذہبی تہوار ہے جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک دور میں مالی دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور اس کی سرحدیں مراکش تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اب مالی دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔